امت میں افتراق جب پیدا ہوتا ہے جب کوئی کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. کوئی دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. یہ امت کے افتراق کا ہی نہیں بلکہ بسا اوقات ڈرنے کی بات ہے. بسا اوقات کسی کو حقیر سمجھنا ارتداد تک پہنچا دیتا ہے. کسی کو حقیر سمجھنا ارتداد تک پہنچا دیتا ہے. یہی اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے چلنے میں تاخیر کی اور تاخیر ہوتی گئی، سب حیران تھے کہ آخر کیوں دیر ہو رہی ہے. سب کو انتظار، مہاجرین اولین آپ کے ساتھ، کہ کیا بات ہے کیوں نہیں چل رہے. کافی دیر کے بعد اسامہ آئے، فرمایا کہ ہاں اب چلو. اہل یمن نے پوچھا کہ کیوں تاخیر ہوئی، کہ ان کی وجہ سے تاخیر ہوئی. اہل یمن نے یہ کہا کہ اس آدمی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے تاخیر کی گئی. اس تحقیر کی وجہ سے، اس تحقیر کی وجہ سے اہل یمن مرتد ہوئے. پوچھا گیا کہ اہل یمن کے ارتداد کا کیا سبب ہوا، تو بتایا گیا کہ اہل یمن کے مرتد ہونے کا سبب حضرت اسامہ کے انتظار کو حقیر سمجھنا تھا. کہ ان کا کیوں انتظار کیا گیا. یہ روایت میں کہ پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہوئی ان کے ارتداد کی، تو بتایا گیا کہ حضرت اسامہ کو حقیر سمجھنا ان کے ارتداد کا سبب بنا ہے. اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح امت بنائی ہے، اس طرح آپ نے امت بنائی کہ ہر فرد کا مقام پہچاننا اور اس کو اس مقام پر رکھنا. فرماتے تھے اکرام مسلم اسے کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھو جس کا وہ اہل ہے. انذر الناس منازلهم، یہ اکرام مسلم کا اصل مفہوم اور مطلب ہے کہ ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھو جس کا وہ اہل ہے. ہر ایک کے ساتھ وہ معاملہ کرو جس کا وہ اہل ہے. اس لیے فرمایا کہ اجتماعیت اور امت پنا جب آتا ہے، اجتماعیت اور امت پنا جب پیدا ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے محاسن اور ایک دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھی جائے. ایک دوسرے کے محاسن، ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھی جائے تو فرماتے ہیں کہ اجتماعیت باقی رہتی ہے، بلکہ اجتماعیت میں قوت پیدا ہوتی ہے. اور جب ایک دوسرے کی خرابیوں پر نظر رکھی جائے تو آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھو، خرابیوں کو مت دیکھو. حضرت فرماتے تھے کہ یہ دعوت ایسا چمن ہے، اس میں داخل ہونے والوں کی دو قسمیں ہوں گی. ایک قسم وہ ہوگی جو اس چمن میں شہد کی مکھی بن کر داخل ہو. شہد کی مکھی وہ پھول اور پھلوں سے رس چوسنا چاہتی ہے، اس کو عام انسانوں کی نفع اور شفا کے لیے شہد تیار کرنا ہے. اللہ اس کے ارادے پر مکھی کو الہام فرماتے ہیں کہ تجھے کہاں کہاں سے رس چوسنا ہے. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی مکھی غلط چیز چوس کر آتی ہے تو اس کے لائے ہوئے مادے کی جانچ ہوتی ہے. اگر وہ نفع کا ہے تو اس کو اندر آنے کی اجازت ہوتی ہے، اور اگر وہ نقصان کی چیز لے کر آئی ہے
تو ایسی مکھی کو مار کر گرا دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہد کے چھتوں کے نیچے کچھ مکھیاں مری پڑی ہوتی ہیں، وہاں ایک متعین ہے کہ کیا مال لے کر آئے ہو، یہاں مال پاس کراؤ۔ ہم نے وعدہ کیا ہے عام انسانوں کے نفع کے لیے شہد تیار ہو رہا ہے۔ اگر تم غلط چیز لے کر آئی ہو تو یہ نہیں کہ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور جاؤ، کہ نہیں، بلکہ تمہیں دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تمہارے ذمے عام انسانوں کی نفع رسانی کا کام تمہیں دیا گیا ہے، اور تم نے اس میں نقصان کا ارادہ کیا ہے تو تم دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ ایسی مکھیوں کو مار کر گرا دیا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ شہد کی مکھی کا ایک کام ہے کہ وہ مختلف باغات اور پھل اور پھولوں سے وہ مختلف قسم کے رس چوستی ہے اور اس سے انسانوں کے نفع کے لیے شفا کا سامان تیار کرتی ہے۔ اس چمن میں، اس باغ میں کسی درخت کی جڑ میں اگر گندگی بھی ہوگی، اور یقیناً ہوگی، کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ کھاد دی جاتی ہے درختوں کو، جتنی گندی کھاد اتنی مضبوط اور قوی کھاد۔ کھاد کے بغیر یہ درخت آپ کی چاہت کے مطابق پھل نہیں دیتے، آپ کھاد دیتے ہیں۔ دیسی کھاد اور بدبودار ہوتی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ کھاد ہوگی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ کھاد نہیں ہے، کہ کھاد لوگ تیار بھی کرتے ہیں، مہنگی خریدتے بھی ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، کسی درخت کی جڑ میں کھاد ہوگی۔ یہ شہد کی مکھی اس تلاش میں ہوگی کہ مجھے کہاں سے رس چوسنا ہے، اسے نہیں معلوم کس درخت کی جڑ میں کتنی کھاد ہے، اسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن حضرت فرماتے تھے کہ اس چمن میں لوگ خنزیر بن کر بھی داخل ہوں گے، کہ وہ صرف ان کی تلاش یہ ہوگی کہ گندگی کہاں ہے۔ ان کا کام ہی یہی ہوگا کہ وہ عیوب، کمزوریاں، خرابیاں تلاش کرنا، ان کا 24 گھنٹے کا کام ہی یہی ہوگا کہ وہ خرابیاں تلاش کریں، کس میں کیا کمی ہے، کس میں کیا کمی ہے، کس میں کیا کمی ہے۔ یہ ان کا کام یہ ہوگا، یہ خرابیاں تلاش کریں، یہ خرابیاں تلاش کریں، ان کا کام ہوگا۔ اور یہ بات نہیں کہ ملے گی نہیں، خرابی ملے گی، چونکہ انسان ملائکہ نہیں ہے۔ فرمایا حدیث میں کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو۔ خطا اوپر سے چل رہی ہے آدم علیہ السلام سے، ان سے اللہ نے ایک عہد لیا تھا، وہ اس عہد کو بھول گئے، ہوگی غلطی، وہ غلطی ہوئی، اوپر سے خطا چلی آ رہی ہے۔ تو یہ فرمایا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگوں کی خرابیوں کو دیکھے گا اس کا غم کبھی ختم نہیں ہوگا اور اس کی الجھن کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارا کام خوبیوں کا لین دین ہے، ہمارا کام خوبیوں کا لین دین ہے کہ لوگوں کو خوبیاں دیکھو،
کہ لوگوں کو خوب کے اندر خوبیاں دیکھو، جو چیز تم چاہتے ہو اس کو دیکھو۔ آدمی بازار میں جاتا ہے، عمدہ مال تلاش کرتا ہے، جہاں برا مال ہوتا ہے اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے، عمدہ چیز تلاش کرتا ہے، چھانٹتا ہے، جو چیز خراب ہوتی ہے اس سے نظر ہٹا لیتا ہے۔ ہم سمجھتے تھے ہمارا کام خوبیوں کا لین دین ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر کسی میں کوئی خرابی نظر آئے تو اس خرابی کو پہلے اپنے اندر تلاش کر لے، کیونکہ صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ روایت میں فرمایا کہ اس کو دوسرے کی آنکھ کا بال تو نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ دوسرے کی آنکھ کا بال نظر آتا ہے، حالانکہ اپنی آنکھ میں اگر اپنی پلک کا ایک چھوٹا سا بال ٹوٹ کر آنکھ میں چلا جائے تو اس کی جلن، اس کی کھجلی کو اور اس کی بے چینی کو آدمی خود برداشت نہیں کر سکتا، آنکھ سرخ ہو جاتی ہے اگر چھوٹا سا بال ٹوٹ کر آنکھ کے اندر چلا جائے۔ روایت میں ہے کہ اس کو دوسرے کی آنکھ کا بال نظر آ رہا کہ فلاں میں یہ کمی ہے، فلاں میں یہ کمزوری ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر اس کو محسوس نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ اپنی آنکھ میں اگر پلک کا بال ٹوٹ کر بھی چلا جائے تو اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، آنکھ سرخ ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا